معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے گمراہ شدہ فرقوں اور گمراہ کن عقائد سے خبردار رہیں۔ گمراہ کن عقائد یا بدعتی عقائد سے مراد وہ تعلیمات یا اعمال ہیں جو اسلام سے منسوب ہوتے ہیں لیکن در حقیقت قرآن و سنت، اجماع اور قیاس کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بھی متصادم ہوتے ہیں جو اکثر مسلمانوں کا مذہبی طریقہ ہے۔ گمراہ کن عقائد کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا کسی کو خدا کا درجہ دے دینا اور عقیدت میں کسی کو خدا کا نمائندہ بنا لینا یا نبی کا جانشین بنا لینا یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ سارا گمراہ کن عقائد میں شامل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ گمراہ کن عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود رہے۔ مثلا اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 7 اور افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جن میں عیینہ بن حسان، قرہ بن سلامہ القشیری، الفجاء بن عبداللہ، مالک بن نویرہ، سجاح بنت ممدور، اشعث بن قیس اور حاتم بن زید شامل ہیں۔ اگرچہ یہ افراد تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکے ہیں، لیکن گمراہ کن عقائد آج بھی زندہ ہیں۔ ملیشیا میں گمراہ کن عقائد کو کچھ مخصوص علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی توہین یا قرآن کریم کا انکار کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ فرقے اور گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل یا جزوی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ 2024 میں ہمارے صوبہ نگری سملن میں بھی گمراہ کن عقائد کا خطرہ لاحق ہے۔ ریکارڈ کے مطابق 8 افراد کو گمراہ کن عقائد جیسے ملہ ابراہیمی، اجرن کہیا، اجرن احمدی کے لیے گرفتار کیا گیا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے GISBH ریلیجس ڈپارٹمنٹ کے حکام نے سخت اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں گرفتاری، کیس اور مقدمہ چلانا اور قانونی کارروائی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سزائیں جیسے جرمانہ، قید اور ضمانت بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حکام نے ان عقائد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے قوانین اور نگرانی کو سخت کر دیا ہے۔ گمراہ کن عقائد کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کے پروگرام کو جاری کرنا تاکہ متاثرہ افراد کو صحیح اسلامی تعلیمات کی طرف واپس لایا جا سکے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے اس جدید دور میں سوشل میڈیا اور ویب سائٹس گمراہ کن عقائد کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ یہ دعوے اکثر خفیہ طور پر کیے جاتے ہیں تاکہ دین سے ناواقف افراد کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے۔ گمراہ کن عقائد اکثر نفسیاتی، ایموشنل اور جذباتی ہیرا پھیری کا استعمال کرتے ہیں، جیسے دین سے لا علمی،
اور زندگی کے اندر سٹریس، دباؤ یا سچی روحانیت کی تلاش، اور کچھ گروہ اپنے عقائد کو خفیہ طور پر بھی پھیلاتے ہیں اور مخصوص افراد کو نشانہ بناتے ہیں جو ان کے پیروکار بن سکتے ہوں۔ یہ طریقہ کار نہ صرف مذہبی حکام کی توجہ سے بچنے کے لیے ہے، بلکہ یہ انہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے پیروکاروں کو منظم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی حوالے سے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمارے صوبے نگری سملن نے 2005 میں شریعت و طریقت تصوف کا قانون متعارف کروایا ہے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی فرد جو بھی کوئی طریقت یا روحانیت کا مرکز کھولنا چاہتا ہے، اسے صوبہ نگری سملن کے اسٹیٹ مفتی کے دفتر میں رجسٹر کروانا ہوگا۔ اس رجسٹریشن کا مقصد یہ ہے کہ شریعت و طریقت کے اس روحانی تعلیمات کو غلط استعمال سے بچایا جا سکے۔ اگر یہ رجسٹر طریقت قوانین کے خلاف ورزی کرتی ہے تو قانونی کارروائی کی جا سکے گی۔ تاہم گمراہ کن عقائد کو روکنے کے لیے کوششیں بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا چیلنج مسلمانوں کا اپنے دین سے لا علم ہونا ہے اور دین علم کو حاصل کرنے میں کمزوری دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو اس شریعت و طریقت کے نام پر، تصوف کے نام پر انفرادی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مریدوں اور پیروکاروں سے مال بٹورتے ہیں اور خاندان اور عزت تک ان سے لے جاتے ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ توبہ کی آیت 31 میں، جس کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے اور وہ مریم کے بیٹے مسیح کو بھی اپنا معبود بناتے ہیں، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے اس سے وہ جو شرک کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں جو اپنے علماء کے بتائے ہوئے حلال و حرام کو مانتے تھے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے تھے اور انسانوں کی باتوں پر یقین کرتے تھے، جس سے وہ اپنی خواہشات کو، ترجیحات کو اللہ کے احکامات پر ترجیح دیتے تھے۔ معزز سامعین و حضرات، ہمیں بحیثیت مسلمان کیوں گمراہ کن فرقوں اور گمراہ کن عقائد سے خبردار اور ہوشیار رہنا چاہیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ در حقیقت گمراہ کن عقائد کئی خطرات لاتے ہیں، جیسے شرک، عقیدے کی خرابی اور معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا، کیونکہ متحد معاشرہ گمراہ کن عقائد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جاتا ہے، بھائی بہن جدا ہو جاتے ہیں، بچے والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں، بچے والدین کی نافرمانی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور گمراہ کن عقائد کے منفی اثرات نہ صرف متاثرہ افراد پر پڑتے ہیں بلکہ پورے مسلم معاشرے پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا صحیح علم حاصل کرنا چاہیے جو قرآن و سنت پر مبنی ہو۔ دینی علم مساجد، مدارس، مذہبی اداروں، معتبر یا باعتماد طریقت شریعت کے روحانی مراکز میں حاصل کرنا چاہیے، جو قابل اساتذہ سے سیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کو ہرگز دینی علم کا بنیادی ذریعہ مت بناؤ، کیونکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کو گمراہ کن عقائد کے پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں،
मुसलमानों को मशकूक गरोहों से दूर रहना चाहिए, ख़ास तौर पर वो गरोह जो खुफिया तौर पर काम करते हैं या शरीयत के खिलाफ आमाल की तरफ बुलाते हैं, जैसे कि मर्दों और औरतों का बेहद इख्तिलात और हद से तजावुज़ करना। आखिर में इब्न शाहीन रहमहुल्लाह की दुआ को अपनाएं और अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन व अलहिमना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन व अलहिमना इज्तिनाबहु। ऐ अल्लाह, हमें हक को हक की सूरत में दिखा और हमें उसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। हमें बातिल को बातिल की सूरत में दिखा और हमें इससे दूर रहने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकल्लाहु खैर।